اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر مل گیا ہے گڑیا، چاکلیٹ کھا کر کیا کرو گی؟ انہیں کھاؤ۔ ضامن نے منہ میں چاکلیٹ ڈالتے معنی خیزی سے کہا، جو اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ نہیں سردار، مرجان کو چاکلیٹ چاہیے۔ وہ ضامن کی بات کو سرے سے ہی اگنور کیے کاظم کا کندھا ہلاتے بولی، اٹس اوکے پرنسس، میں اور لا دوں گا۔ اس نے عقیدت سے اس کے ماتھے کو چومتے خود سے لگاتے کہا، پر وہ نفی کر گئی، نو نو، مرجان کو یہی چاہیے۔ پل میں سبز نگینوں میں نمی لائے وہ سر نفی میں ہلانے لگ گئی تو کاظم نے ایک بے تاثر نگاہ ضامن پر ڈالی تو وہ جو دوسری چاکلیٹ کا ریپر کھول رہا تھا جھٹ سے ٹوکری میں واپس گرا گیا۔ اوکے ضدی گڑیا، ضامن نے ٹوکری اس کی طرف بڑھاتے دانت پیستے کہا، پر وہ اس کے لہجے کو اگنور کرتی اس کے ہاتھ سے ٹوکری جھپٹ گئی تھی۔ مرجان کو بابا جانی کے پاس جانا ہے۔ ضامن کو باہر کی طرف جاتے دیکھ وہ اس کی آستین پکڑتی اسے کھینچتے بولی، تم تو مقابل نے ایک نظر اپنی آستین پکڑے ہاتھ پر ڈالی جو چاکلیٹ سے خراب ہونے کے باعث اس کی آستین بھی خراب کر گیا تھا، جبکہ دوسری نظر اس کے معصوم چہرے پر جو بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھے آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت لیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مورے جان وہ تھی میرے پاس، مگر مجھے آغا جان نے بلایا تو میں اسے وہیں صوفے پر لٹا کر ان کی بات سننے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں سمجھا چاچو لے گئے ہوں گے، کیونکہ سب واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ کل کی بات بتاتا اپنی صفائی دے رہا تھا، جبکہ سب کی بے یقین نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ او میرے خدا مازن بھی جان تو اپنا سر پکڑ گئی تھی۔ آغا جان، مجھے میری بیٹی چاہیے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ مجھے بس میری بیٹی چاہیے، مجھے کہیں سے میری بیٹی لا دیں۔ وہ اپنا سینہ مسلتے آغا جان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، حوصلہ کرو میرے بھائی، وہ مل جائے گی۔ یاسر شاہ نے آگے بڑھتے انہیں سینے سے لگایا جیسے وہ کوئی بچے ہوں۔ بھائی آپ کو پتہ ہے وہ کتنی معصوم ہے، کہیں اس کے ساتھ۔ وہ روتے اپنا ڈر بیان کر رہے تھے۔ خدارا رحم کرو یحییٰ شاہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بی جان کا تو کلیجہ دہل گیا تھا ان کی بات پر، تبھی تڑپتی ہوئی بولی، ضامن گل خان کو فون کر کے پوچھو، شاید وہ وہیں رہ گئی ہو۔ یاور شاہ کی بات پر سب کے دلوں میں ایک امید کی کرن پھوٹی۔ جی بابا سائیں۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے گل خان کا نمبر ملاتا کان سے لگا گیا۔ بڑے شاہ کہاں ہیں؟ بی جان نے ایک طائرانہ نظر وہاں موجود نفوسوں پر ڈالی جہاں سب موجود تھے سوائے کاظم شاہ کے۔ زمینوں پر گیا ہے، خاور کے ساتھ فاصلوں پر جانوروں کو دیکھا گیا ہے، اسی سلسلے میں نکلا ہے۔ آغا جان نے کاظم کی غیر موجودگی کی وجہ بتائی۔ کیا کہا گل خان نے؟ ضامن کو فون کان سے ہٹاتے دیکھا یحییٰ شاہ نے فوراً سوال کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، انہوں نے سارا فارم ہاؤس چیک کروایا ہے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالتے ہلکے لہجے میں بتایا تو جو ان کی آنکھوں میں امید کی کرن تھی وہ ضامن کے جواب پر مانند پڑ گئی تھی۔ مازن تم کیسے اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ ابھی تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، شادی کے بعد کیا کرتے؟ ہاں، یحییٰ شاہ نے مازن کو اس کی لاپرواہی پر کوسا تو وہ شرمندہ سا ہوتا نظریں جھکا گیا تھا۔ پتہ نہیں بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی،
بی جان سینے پر ہاتھ رکھتی کرسی پر بیٹھتی بولی، جبکہ فاطمہ شاہ کا تو دل سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگی اب، یا پتہ نہیں مرجان کہاں ہوگی۔ پلوشہ امریش کے کندھے کو جکڑتی بولی، ہاں ہمیں بھی بہت فکر ہو رہی ہے، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہ خیر خیریت سے واپس آ جائے گی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتی اس کا ڈر ختم کر رہی تھی، جو ویسے ہی ایسے کیسوں سے ڈر جایا کرتی تھی۔ آغا جان، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ یاسر شاہ نے اپنا مشورہ پیش کیا تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی چلتا ہوں، چلو۔ آغا جان کندھوں پر چادر درست کرتے بولے اور انہیں اشارہ کیا ساتھ چلنے کا۔ میں بھی چلوں گا۔ یحییٰ شاہ بھی فوراً کرسی دھکیلتے کھڑے ہوئے۔ نہیں، آپ دونوں گھر پر رہیں، میں اور بھائی چلے جاتے ہیں، آپ کی جا کر ڈی ایس پی سے بات کروا دیں گے۔ یاسر شاہ نے ان دونوں کی طبیعت کی وجہ سے انہیں گھر ہی رکنے کا مشورہ دیا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی وہ آنکھوں میں ناسمجھی کے تاثرات لیے، سر پر لال دوپٹہ جس سے اس کا گھونگھٹ کیا ہوا تھا اوڑھے بیٹھی چاروں طرف ہی نظر دوڑا رہی تھی۔ اس کے ایک سائیڈ پر اس کا ایک عزیز گواہان کی صورت میں بیٹھا تھا، جبکہ ایک ابھی تک غائب تھا۔ دوسری طرف قاضی صاحب اور کچھ اور اعتماد کے گواہان موجود تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی رشتہ ازدواج میں بن گئے تھے۔ بیٹا یہاں سائن کرو۔ قاضی صاحب نے مقابل کے سائن لیتے پیپر مرجان کی طرف بڑھاتے کہا تو وہ سر موڑے پریشان سی اسے دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر اس پری کو پا لینے کی خوشی واضح ہو رہی تھی۔ یہاں اپنا نام لکھنا ہے مرجان نے۔ مرجان کو آتا ہے نا لکھنا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے بولتا اسے سائن کرنے کی جگہ بتانے لگا۔ او یس، مرجان کو آتا ہے لکھنا، وہ خوشی سے بتاتی فوراً اس جگہ اپنا نام لکھتی، مکمل طور پر خود کو اس شخص کے حوالے کر گئی جس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے نکاح مبارک کہتا، بس وہاں موجود لوگوں کی وجہ سے رکا بیٹھا تھا۔ نکاح مبارک ہو بڈی۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن لگاتا صوفے سے اٹھتا مقابل کے گلے لگتا بولا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ شکریہ میری خوشی میں شرکت کرنے کے لیے، وہ اس کے گلے ملتے بولتا۔ دور ہوا تو اس نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ کر دی نا غیروں والی بات، یار تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے، وہ مقابل کے سینے پر پنچ مارتا بولا تو دونوں ہنس پڑے، جبکہ وہ ابھی تک یوں ہی سب کچھ حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری میں لیٹ ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ اپنی بات کر ہی رہے تھے جب لاؤنج میں داخل ہوتے شخص کی آواز سے دھیان وہاں گیا جہاں وہ جلدی میں آ رہا تھا۔ نکاح ہو بھی گیا؟ اس نے ایک نظر ریلیکس بیٹھے قاضی صاحب کو دیکھتے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ یار تھوڑی دیر انتظار ہی کر لیتے، بندہ پتہ ہے کتنی ریش ڈرائیونگ کر کے آیا ہے، اسے تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں تو کچھ پل انتظار نہیں ہو رہا تھا موصوف سے۔ اس کے دوست نے اسے ایک بار پھر مرجان کے پہلو میں بیٹھتے طنز کیا، جس پر مقابل نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ شاید آپ کا اپنے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا مسٹر بلوچ، جب آپ نے اپنے یار کو بیوی ملنے کی خوشی میں ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھی تھی۔ اس نے بھی اس کے یوں افراتفری نگاہ کرنے پر طنز کیا تو وہ کھلے دل سے مسکرا دیا۔ تو نہیں بدلے گا شاہ، اس نے سر نفی میں ہلاتے اس کے اکھڑ اور سرد رویے پر چوٹ کی۔ اور تم کہاں تھے؟ کہا تھا نا ٹائم پر آنا۔ تو پھر اس نے عارش بلوچ کو اگنور کیے اپنے سامنے کھڑے اس نئے نویلے دولہے کے دیر سے آنے پر چوٹ کی، جبکہ عارش بلوچ خود کے یوں اگنور ہونے پر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو آپ گھر میں میس کریٹ کر کے آئے ہیں نا، اسے مجھے ہی سمیٹنا تھا شاید، ضامن نے اس کے پھیلائے گئے مسئلے کو دیکھتے کہا، جو آرام سے صوفے پر دونوں ٹانگوں کو رکھے اور ان پر اپنی تھوڑی ٹکائے ان سب کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چھوڑا بھی وہاں اسی لیے ہی تھا۔ وہ کہاں اپنے ازلی اسٹائل سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔
تبھی ایک گہرا طنز مارتے وہ دوبارہ مرجان کے پہلو میں بیٹھا۔ چل میں چلتا ہوں، میٹنگ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ عارش نے کاظم شاہ سے بغل گیر ہوتے جانے کی اجازت چاہی، جس پر اس نے سر ہلاتے اسے اجازت دی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا، وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے لیے آیا تھا۔ چھوارے تو کھلا دے کم از کم، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، کسی طریقے سے وہ اسے کچھ نکلوا لے۔ چھوارے نہیں، ہم ماڈرن ہیں، اسی لیے چاکلیٹ کا انتظام ہے، وہ لے سکتے ہو۔ وہ اس کے گرد اپنا بازو حائل کرتا صوفے پر رکھا چاکلیٹ کی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے بولا، یہ مرجان کے لیے تھی نا؟ ضامن کو چاکلیٹ کا ریپر اتارتے دیکھا، لبوں کو باہر کی طرف نکالتی وہ اس سے مخاطب ہوئی، تمہیں اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر مل گیا ہے گڑیا، چاکلیٹ کھا کر کیا کرو گی؟ انہیں کھاؤ۔ ضامن نے منہ میں چاکلیٹ ڈالتے معنی خیزی سے کہا، جو اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ نہیں سردار، مرجان کو چاکلیٹ چاہیے۔ وہ ضامن کی بات کو سرے سے ہی اگنور کیے کاظم کا کندھا ہلاتے بولی، اٹس اوکے پرنسس، میں اور لا دوں گا۔ اس نے عقیدت سے اس کے ماتھے کو چومتے خود سے لگاتے کہا، پر وہ نفی کر گئی، نو نو، مرجان کو یہی چاہیے۔ پل میں سبز نگینوں میں نمی لائے وہ سر نفی میں ہلانے لگی تو کاظم نے ایک بے تاثر نگاہ ضامن پر ڈالی تو وہ جو دوسری چاکلیٹ کا ریپر کھول رہا تھا جھٹ سے ٹوکری میں واپس گرا گیا۔ اوکے ضدی گڑیا، ضامن نے ٹوکری اس کی طرف بڑھاتے دانت پیستے کہا، پر وہ اس کے لہجے کو اگنور کرتی اس کے ہاتھ سے ٹوکری جھپٹ گئی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ چاچو بہت پریشان ہے۔ وہ ہاتھوں پر لگی چاکلیٹ کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتا سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ جو اب اسے خوش ہوتا دیکھ رہا تھا، اس کے یوں پوچھنے پر اس کی طرف منہ موڑتا اسے سرد و سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب تم جا کر اپنا ولیمہ اٹینڈ کرو اور چاچو کو کہو فکر نہ کرے، آ جائے گی ان کی بیٹی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا نظریں اس پر ٹکا گیا جو چاکلیٹ کا ریپر کھولنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ وہ اس کا سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں بولا۔ کہا نا تم جاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتا اس کا ریپر کھولتے بولا تو وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کر کے رہ گیا۔ چلو بائے گڑیا، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ مرجان کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا، پر وہ اسے اگنور کیے چاکلیٹ کھانے میں مصروف رہی۔ صحیح ملی ہے آپ کو بیوی بھی آپ کی طرح ہی۔ اپنا آپ یوں اگنور ہونے پر ضامن شاہ کو گہرا شاک لگا تھا، تبھی کاظم سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، اپنا اپنا نصیب۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لائے بولا، جبکہ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس نے اسے طنز مارا ہے یا اپنی قسمت کو کوسا ہے۔ مرجان کو بابا جانی کے پاس جانا ہے۔ ضامن کو باہر کی طرف جاتے دیکھا، وہ اس کی آئسین پکڑتی اسے کھینچتے بولی، تو مقابل نے ایک نظر اپنی آئسین پکڑے ہاتھ پر ڈالی جو چاکلیٹ سے خراب ہونے کے باعث اس کی آئسین بھی خراب کر گیا تھا، جبکہ دوسری نظر اس کے معصوم چہرے پر جو بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھے آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت لیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مرجان نے سردار کے پاس نہیں رہنا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اس کے لبوں اور گالوں پر لگی چاکلیٹ اپنی انگلیوں سے صاف کرنے لگا۔ رہنا ہے، پر مرجان کو بابا جانی یاد آ رہے ہیں۔ وہ اسے تعجب بھری نظروں سے دیکھتے بولی، جو اب اپنی چاکلیٹ سے خراب ہوئی انگلیاں اپنے منہ میں رکھ گیا تھا۔ اوکے چلیں گے، پر ابھی نہیں، وہ جان چھڑوانے کے لیے بولا۔ وہ اب مزید بابا نامہ نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے جواب پر وہ اطمینان سے سر ہلاتی، اب اس کے بازو پر سر ٹکاتی دوسری چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا گئی تاکہ وہ اسے ان ریپ کر دے۔ مائی لٹل ڈال، وہ اسے اپنے قریب کرتا ایک اور چاکلیٹ کھول کے پکڑا گیا۔
جو اب وہ اس کے سینے پر سر رکھے بڑے مزے سے کھا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کی قربت کو محسوس کرتا، سب کا سکون برباد کر کے خود سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ یحییٰ شاہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے یاور شاہ اور یاسر شاہ کو دیکھتے جھٹ سوال کیا۔ پولیس الرٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد مرجان گھر پر ہوگی، ڈی ایس پی نے بہت امید دلائی ہے۔ یاور شاہ تھکے تھکے سے صوفے پر بیٹھتے بتانے لگے، تب تک میں کیسے انتظار کروں؟ مجھ سے ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ ان کی بے بسی کی انتہا تھی، جن کی اکلوتی لاڈلی غائب تھی۔ بیٹا اب تھوڑا تو انتظار کرنا پڑے گا، یہ پاکستان ہے، لندن نہیں۔ آغا جان یحییٰ شاہ کے یوں فکر مندی پر بولے۔ پریشان تو سبھی تھے، پر ان سب کو انتظار کرنا تھا، اور پتہ نہیں یہ انتظار کتنا طویل ہونے والا تھا۔ آغا جان ولیمے کا کیا کرنا ہے؟ آمنہ شاہ کو تو صرف اس وقت اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، کہیں مرجان کی گمشدگی کے چکر میں امریش اور ضامن کا ولیمہ کینسل نہ ہو جائے۔